اسٹارٹ کر دیں گے اور انشاءاللہ 3 کلاسز میں ہمارا اصول حدیث کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے یہ جو مقدمہ ہے ہمارے سلیبس میں, مقدمہ عبدالحق دہلوی ہے نا, تو یہ جو مقدمہ ہے یہ کس کا مقدمہ ہے بتائیں, کس کتاب کا مقدمہ ہے یہ؟ مشکات المصابیح. ہاں, مشکات المصابیح کی جو شرح لکھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, کیا نام ہے اس کا؟ جی مشکات المصابیح کی جو ان کی عبد شرح ہے کیا نام ہے اس شرح کا؟ اشعت اللمعات نہ کیا اشعت اللمعات لمعات ہے نا, لمعات جی شرح اشعت اللمعات. مشکات ہے, لمعات التنقیح نام ہے اس کا اصل. ٹھیک ہے لمعات التنقیح نام ہے نا. تو وہ جو شرح انہوں نے لکھی لمعات التنقیح کے نام سے, اس کا مقدمہ لکھا اس شرح کا, اور اسی مقدمے کے اندر انہوں نے بعض اصطلاحات حدیث وغیرہ یہ سب مختصراً لکھ دی ہے نا. بعد میں اسی مقدمے کو الگ سے چھاپ دیا رسالے کی شکل میں, اور اسی کا نام پڑ گیا کیا؟ مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے نا. تو اصول حدیث کی بہت مختصر باتیں ہیں اس میں, صرف تعریفات ہیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں, تو یہ نام یاد رکھیے گا, لمعات التنقیح کا مقدمہ ہے یہ. جی اب دیکھیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی فصل ہے نا, تعریف الحدیث و انواعہ. حدیث کی تعریف کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے پہلے سے, اسی کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. حدیث لغت میں حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نئی چیز کو حدیث کہتا ہے نا, جدید. اور کیا معنی ہوتا ہے حدیث کا؟ کلام. ٹھیک ہے, دونوں ہی معنی ہوتے ہیں. جی اب مصطلح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ. 3 چیزیں ہیں حدیث میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حدیث آپ نے سمجھ لیا, قول سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو وہ حدیث ہے. اسی طرح آپ کا کوئی عمل ہے تو وہ بھی حدیث ہے. کوئی عمل بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جی کوئی عمل بتائیں بتائیں جلدی سے, کوئی عمل بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے ہم حدیث کہہ سکیں. جی جیسے آپ نے پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے؟ 3 مرتبہ دہراتے تھے. تو یہ فعل ہوا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بتائیں یہ فعل ہوا نا. جی جی ہاں, تو یہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے, تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا انہ فعل احد او قال شیئا فی حضرته صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکرہ ولم ینہی عن ذلک, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا ہے نا, بلکہ وہ خاموش رہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. تقریر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ثابت کرنا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع نہ کرنے سے اس عمل کا جواز ثابت ہو گیا, لہٰذا وہ بھی حدیث کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور کسے حدیث کہتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں. وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْحَدِيث عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِي وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ. اسی طرح جو صحابی کا قول فعل تقریر ہے اسے بھی حدیث کہتے ہیں. اسی طرح تابعی کا جو قول فعل تقریر ہے اسے بھی حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصول حدیث میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو, صحابی کے قول فعل تقریر کو, اور تیسرا بتائیں جلدی سے, بولتے جائیں. جی تابعی کے قول فی التقریر کو. تابعی کے قول فعل تقریر کو. ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں, بس یہی ہے. اب آ جائیں حدیث کی قسمیں کی جاتی ہیں. حدیث کی کئی اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو ہم پڑھیں گے
یہ کس اعتبار سے ہے؟ انتہائی سند کے اعتبار سے، انتہائی سند۔ اب دیکھیں انہوں نے انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں لکھ دی اور سند کا ذکر ہی نہیں کیا پہلے، تو پہلے ہم سند سمجھ لیتے ہیں۔ سند کسے کہتے ہیں؟ سند کسے کہتے ہیں؟ حدیث روایت کرنے کا روایت کے سلسلہ۔ سلسلے کو، ہے نا، روایت کا جو جی سلسلہ ہوتا ہے اسے سند کہتے ہیں، ہے نا، اسی کی جمع اسناد آتی ہے، تو روایت کے سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سند روایت کا سلسلہ ہے، جیسے بخاری ہیں تو بخاری نے اپنے استاد سے سنا ایک، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، ٹھیک ہے، 3 لوگ ہو گئے، پھر انہوں نے کسی صحابی سے سنا، 4 لوگ ہو گئے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، 5 لوگ، پھر یہاں سے حدیث اسٹارٹ ہوئی۔ تو یہ جو ہے یہ پورا کیا ہے؟ سلسلہ سند ہے نا۔ اب یہ آخری جو سند کا جو آخری سرا ہے وہ کون سا ہے؟ آخری سرا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا سند کی آخری کڑی، بتائیں جی۔ تو جی سند کی جو آخری کڑی ہے، آخری سلسلہ ہے، اس کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہیں حدیث کی، ایک مرفوع ہوتی ہے، دوسری موقوف ہوتی ہے، تیسری مقطوع ہوتی ہے۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس حدیث کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے، ہے نا، جو سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے بخاری نے کہا کہ میں نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے حضرت عمر سے سنا، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولتے ہوئے سنا، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، پھر حدیث اسٹارٹ ہوئی، ہے نا، پھر حدیث اسٹارٹ ہوئی کیا کہ انما الاعمال بالنیات، تو یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ بتائیں، مرفوع۔ مرفوع کہلائے گی یہ۔ دوسری ہوتی ہے موقوف۔ موقوف کسے کہتے ہیں؟ کہ صحابی پر جا کر ہی سلسلہ رک جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آئے، صحابی پہ گیا، ہے نا، کہ میں نے حضرت عمر سے سنا اور حضرت عمر نے یہ فرمایا، ہے نا، اب حضرت عمر نے ڈائریکٹ حدیث بیان کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا، تو اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ ومن تہا الی الصحابی یقال له الموقوف کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس، تو ابن عباس کون ہے؟ صحابی ہیں، تو ابن عباس پر جا کر اگر حدیث کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد حدیث اسٹارٹ ہو گئی تو وہ کیا کہلائے گا؟ متن اسٹارٹ ہو گیا اگر، ہے نا، سند ختم ہو گیا اور متن اسٹارٹ ہو گیا صحابی پر جا کر، تو اسے کیا کہیں گے؟ موقوف۔ ٹھیک ہے جی۔ تو موقوف حدیث کو کتنی طرح سے بولا جا سکتا ہے؟ جیسے کہا قال ابن عباس، ہے نا، قال عمر، تو یہ کیا ہو گیا؟ موقوف۔ اسی طرح کہا فعل ابن عباس فعل عمر، تو یہ کیا ہو گیا؟ موقوف۔ اس کے بعد قرر ابن عباس قرر عمر، تو یہ کیا ہو گیا؟ موقوف، ہے نا۔ یا اسی طرح کہا عن ابن عباس موقوفا، ٹھیک ہے، یا یہ کہا کہ موقوف علی ابن عباس، تو ان تمام طریقوں سے موقوف حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام طریقے ہوتے ہیں موقوف حدیث کی سند کو بیان کرنے کے جی۔ اس کے بعد مقطوع کسے کہتے ہیں؟ مقطوع کہتے ہیں ومن تہا الی التابعی، کہ جس حدیث کا سلسلہ تابعی پر جا کر ختم ہو جائے اسے مقطوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو موقوف، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ مرفوع اور مقطوع، ہے نا۔ تو یہ 3 انتہائی سند کے اعتبار سے، سلسلہ سند کے اعتبار سے 3 قسمیں ہو گئیں حدیث کی، ٹھیک ہے جی۔ اب کہہ رہے ہیں حدیث والاثر، اثر بھی آپ نے سنا ہے، آپ نے سنا ادعیۃ الماسورہ، کسے کہتے ہیں ادعیۃ الماسورہ؟ جی، ادعیۃ الماسورہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں بولے تو جی۔ ہاں، اب دیکھ رہے ہیں حدیث الگ چیز ہوتی ہے، اثر الگ چیز ہوتی ہے، ایسا ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ یہ بتا رہے ہیں۔ وقد خصص بعضهم الحديث بالمرفوع والموقوف اذ المقطوع يقال له الاثر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض محدثین، ہے نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حدیث مرفوع ہوتی ہے اور موقوف ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے، اور جو حدیث مقطوع ہوتی ہے اسے اثر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحب کتاب یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں وقد یطلق الاثر علی المرفوع ایضا، کہ اثر جو ہے وہ مرفوع حدیث کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا الادعیۃ المأثورہ لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو بیان کیا ہے ان دعاؤں کو کیا کہا جاتا ہے؟ الادعیۃ المأثورہ۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو حدیث مرفوع ہوتی ہے اسے بھی اثر کہا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا سمجھ میں کیا آیا کہ صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ الحدیث والاثر متساویان، یہی تو کہہ رہے ہیں، بتائیں جی جی۔ تو جو جی حدیث ہے وہی اثر ہے، جو اثر ہے وہی حدیث ہے، ٹھیک ہے، دونوں برابر ہیں۔ چلے اب دیکھیں یہاں پہ الخبر والحدیث، ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے اثر حدیث کا فرق بتا دیا ہے نا، تو کہا کہ دونوں برابر ہے۔ کچھ لوگ فرق کرتے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے کہ دونوں برابر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں خبر بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی حدیث کی جگہ پر، اخبرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو کیا خبر اور حدیث الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی، تو کہہ رہے ہیں والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد، مشہور بات کیا ہے کہ خبر اور حدیث دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، دونوں مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بعض علماء نے خص الحدیث بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے جو چیزیں مروی ہیں وہ حدیث ہیں۔ والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیہ، اور جو بادشاہوں کے، سلطانوں کے اور پرانے دنوں کے جنگوں کے واقعات وغیرہ لکھے گئے ہیں وہ اخبار ہیں۔ لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ، لہٰذا جو انسان سنت کے بارے میں لکھتا ہے، سنت کے بارے میں بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محدث۔ اور جو تاریخ کی باتیں کرتا ہے اسے اخباری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن صاحب کتاب کے نزدیک کیا ہے بتائیں؟ صاحب کتاب کیا کہتے ہیں؟ والخبر ایک ہے۔ والحدیث بمعنی واحد، کیونکہ مشہور یہی ہے لہٰذا دونوں ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اثر حدیث بھی ایک ہی ہے، خبر حدیث بھی ایک ہی ہے، بس۔ اب دیکھیں مرفوع حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہمارے سلیبس میں مرفوع حدیث کی اقسام بھی ہیں تو اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے۔ مرفوع حدیثوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صریح اور حکمی، ٹھیک ہے۔ مرفوع حدیثیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ صریح اور حکمی، ہے نا جی۔ اب دیکھیں والرفع قد يكون صریحا وقد يكون حکما، مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں جلدی سے بتا دیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس کو مرفوع کر دیں، جس ہاں کی جہاں روایت۔ پہ، ہاں جو روایت میں سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مرفوع حدیثیں کی دو قسمیں ہیں، صریح اور حکمی۔ اب جو صریح ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے، لہٰذا حدیث مرفوع میں تینوں چیزیں آئیں گی۔ قولی الصریح، قول بھی آئے گا، ہے نا۔ ففل قولی کا قولی صحابی، جیسے کہ کسی صحابی نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، ہے نا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ یا کسی صحابی نے کہا، ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی نے کہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، یا کہا قال انہ قال کذا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہاں پہ قول آ رہا ہے، قول آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، تو یہاں پہ قول آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ قولی ہو گیا اور صریح ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں دوسری قسم، دوسری کیا ہے صریح کی دوسری قسم؟ فعلی الصریح، وفی الفعلی کا قول الصحابی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه فعل کذا، او عن الصحابی او غیرہ مرفوعا او رفعه انه فعل کذا۔ تو جہاں پہ فعل 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 یہ سب آئے گا، صیغہ آ رہا ہے، تو وہ اسے کیا کہیں گے؟ وہ مرفوع صریح تو ہے لیکن وہ کیا ہے بتائیں؟ وہ فعلی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے تقریری صریح، تقریری صریح کی نشانی کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ ان یقول الصحابی او غیرہ، کہ کوئی صحابی کہے، کیا کہے؟ فعل فلان او احد، ہے نا، کہ او احد، کہ فلاں نے یہ کام کیا یا کسی نے یہ کام کیا، بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یذکر انکارہ، کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح کا کوئی کام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا، تو یہ کیا ہو گیا بتائیں؟ حدیث مرفوع، صریح اور تقریری، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں کوئی؟
जी नहीं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हदीस सरी होता है, मरफू सरी होता है, और मरफू सरी की फिर 3 किस्में हो जाती हैं, क्योंकि कौल फेल तकरीर तीनों चीजें आ जाती हैं। अब आ जाएं आगे। अब आ जाएं, दूसरी हमने क्या पढ़ा था, मरफू हुक्मी होता है। तो मरफू हुक्मी की भी 3 किस्में होते हैं। देखें हुक्मी कहते हैं किसे हैं, पहले ये समझ लें आप, है ना। मरफू हुक्मी किसे कहते हैं जी, यहाँ पे देखें, अम्मा हुक्मन फका इखबार सहाबी अल्लज़ी लम युखबर अनिल कुतुबिल मुतक़द्दिमा। जैसे कोई सहाबी ऐसी चीज बता रहे हैं जो किसी पहले की किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। कुतुबुल मुतक़द्दिमा से मुराद क्या है, बताएं जल्दी से। इंजील, जबूर, तौरात, ठीक है। यानी जो पहले की आसमानी किताबें हैं उसमें कोई बात नहीं लिखी हुई है, उसको कोई सहाबी बयान कर रहा है, और वो ऐसी बात है मा ला मजाल लिल इज्तिहादी फीही, जिसके अंदर कोई अपनी समझ से अपने अकल से बातें नहीं बयान कर सकता है। जैसे कि किसी पुरानी कौम की बात बयान की जा रही है, जैसे वो बता रहा है कि कौम आद में ये हुआ, कौम समूद में ये हुआ, है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में ये हुआ, सालेह की कौम के साथ ये हुआ। तो कोई सहाबी ऐसी बातें बयान कर रहे हैं जो या तो नबी करीम ही बता सकते हैं, या कुरान में, या किसी पुरानी जो किताबें हैं, है ना, आसमानी किताबें, उनमें वो चीज हो सकती है। ठीक है, तो अगर पुरानी किसी किताब में नहीं है वो चीज, है ना, और वो सहाबी ऐसी बातें बयान कर रहे हैं, जैसे वो किसी नबी की खबर बता रहे हैं, है ना, या वो किसी पुरानी जंग के बारे में या आइंदा आने वाली जंग के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी फितने के बारे में बता रहे हैं, या बता रहे हैं कि क़यामत के दिन की हौलनाकी क्या होगी, है ना, कैसा मंजर होगा। तो ये सारी चीजें अगर कोई सहाबी बयान कर रहा है तो उसका सोर्स क्या होगा, बताएं। कोई सहाबी कैसे बयान कर सकता है इन चीजों को। 2 सोर्स हो सकता है, या तो वो चीजें पहले की किसी आसमानी किताब में लिखी हुई हैं, यही तो होगा, बताएं, या फिर क्या होगा, नबी करीम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो। ठीक है, इन 2 सूरतों के अलावा कोई और सूरत हो सकती है, बताएं, कि किसी पुरानी नबी की खबर बता दे या आइंदा आने वाली चीजों के बारे में बता दे, कोई और सूरत हो सकती है इन 2 के अलावा? नहीं हो सकती है, नहीं। नहीं हो सकती, है ना। तो जब हमने देखा कि आसमानी किताब में कहीं मौजूद नहीं है जो सहाबी बता रहे हैं, ठीक है, तो पता क्या चला कि बस एक सूरत बची, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया होगा, इसलिए वो बता रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने अगरचे उन्होंने हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, है ना, बल्कि वो ऐसे ही बयान कर रहे हैं। मान लें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है कूफा की मस्जिद में बैठ के लोगों को बता रहे हैं कि क़यामत में ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो पता क्या चला, और वो चीजें आसमानी किताबों में किसी में नहीं लिखी हुई हैं, तो लिहाजा वो भी क्या कहलाएगी, हदीस मरफू कहलाएगी। लेकिन वो मरफूए सरीह नहीं होगी, बल्कि वो मरफूए क्या होगी, बताएं, में मरफूए हुक्मी होगी, है ना। हुक्मन वो मरफू है, सरी नहीं है, क्योंकि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल या तकरीर का जिक्र सहाबी ने नहीं किया, तो वो हुक्मन नहीं है, ये है ना, सरीहन नहीं है, सराहतन नहीं है, जाहिरी नहीं है वो मरफू। लेकिन उसमें से उसका पस मंजर ऐसा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता सकते हैं वो बात, तभी वो सहाबी बयान कर रहे हैं, लिहाजा उसे क्या कहा जाएगा, मरफूए हुक्मी कहा जाएगा। समझ गए मरफूए हुक्मी का मतलब? जी, वही बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। जी। हाँ, अव अन तरत्तुबी सवाबिन मखसूस अव इकाबिन मखसूस अला फ़ेलिन। अब किसी सवाब के बारे में बता रहे हैं, फला काम करोगे तुमको फलाना सवाब मिलेगा, या फला अमल करोगे तुम्हें फला सजा देगा अल्लाह ताला, है ना, फला गुनाह मिलेगा, है ना, फला सजा मिलेगी। तो ये सारी चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने की वजह से ही वो बता रहे होंगे, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, मरफूए हुक्मी। फ़इन्नहु ला सबीला इलैहि इल्ला सिमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी चीजें वो नहीं बता सकते, है ना, उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ही। तो कहा यह जाएगा कि ये हुक्मन हदीस मरफू है। अगर सहाबी बयान कर रहे हैं और वो बातें किसी आसमानी किताब में नहीं लिखी है ना, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं ले रहे हैं बयान करते हुए, फिर भी कहा जाएगा ये हदीस मरफू है, और हदीस मरफू हुक्मी है। ठीक है जी।
اسی طرح حدیث سے مرفوع فعلی حکمی ہوتا ہے، کون سا؟ یفعل الصحابی ما لا مجال الاجتہادی فی، جیسے کسی صحابی کا کوئی ایسا عمل ہے جو جو کیا ہے، جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے اجتہاد سے وہ کام کر سکتا ہے نا، جیسے وہ کوئی مان لے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے کوئی صحابی جو ہے رفع یدین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی صحابی رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، تو نماز کے طریقے ایسی چیزیں ہیں، نماز کا طریقہ ایسی چیز ہے کہ کوئی اپنے اجتہاد سے نماز کا طریقہ تو نہیں ایجاد کر سکتا ہے نا، بتائیں بتائیں جی، ٹھیک ہاں، نہیں. کوئی اپنے اشتہاد سے نہیں کر سکتا ہے نا، تو اگر کوئی صحابی یہ عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے، اس لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کہہ نہیں رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اگر وہ کہہ دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ حدیث کیا ہو جاتی بتائیں؟ سری ہو جاتی ہے نا، تو اس نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے، بس وہ کر رہا ہے، اپنا عمل کر رہا ہے اس طرح کا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حدیث مرفوع حکمی ہوگا، کیونکہ صحابی بنا اللہ کے رسول کے دیکھے ہوئے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تقریری حکمی کسے کہتے ہیں؟ یخبر الصحابی بانہم کانوا یفعلون کذا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صحابی یہ بتائیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، لأن ظاہر اطلاع علی ذلک ونزول الوحی بھی، ہے نا، اور لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلاں کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ اگرچہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کام کرنے کا ذکر نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے، یہ تو نہیں کہا نا، یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے یہ عمل، ٹھیک ہے، تو سامنے تو نہیں کہا، اگر سامنے کہہ دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور نبی کریم نے کچھ نہیں کہا، تو وہ کیا ہو جاتا؟ سری ہو بتائیں، جاتی. سری ہو جاتا ہے نا، حدیث تقریری سری ہو جاتا، مرفوع تقریری سری، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، ٹھیک ہے، ان کے سامنے نہیں، ان کے زمانے میں کیا، تو اگر وہ ناجائز چیز ہوتی، حرام چیز ہوتی اور مسلمان وہ کام کر رہے ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع دیتا ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل فرماتا، ٹھیک ہے، کہ فلاں قبیلے کے لوگ یا فلاں مسلمان فلاں مومنین جو ہے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ان کو منع کرو، تو اگر اس طرح کی کوئی وحی نہیں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی قبیلے کے لوگ یہ کام کرتے رہے یا عمل کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، نبی کریم نے منع نہیں کیا، تو وہ کیا کہا جائے گا؟ بتائیں، مرفوع حکمی تقریری، ہے نا، سمجھ گئے؟ بتائیں جلدی سے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ جی سمجھ. ٹھیک ہے، نظر اسلام صاحب کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے، ورنہ ہم پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم ٹھیک نے ہے یہاں پہ علامہ، دیکھ لیا کہ ہاں چلیں، ٹھیک ہے. حدیث مرفوع کی دو قسمیں ہم نے دیکھ لی، ہے نا، حدیث مرفوع دو طرح کا ہوتا ہے، سری اور حکمی، پھر سری کی بھی تین قسمیں، حکمی کی بھی تین قسمیں، قول فعل تقریر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، چلیں اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھی ہوئی ہے، یہ او یقولون من السنت کذا، ہے نا، جمہور محدثین جو ہیں، یقولون جہاں پر بھی آئے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ جمہور المحدثین، ٹھیک ہے، جمہور المحدثین، ہے نا، تو جو جمہور محدثین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ من السنتی قضا، یعنی سنت کے ذریعہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مرفوع حکمی ہونا ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مان لیں کسی حدیث میں لکھا ہے کہ من السنتی، من السنتی، پھر آگے لکھ دیا کیا؟ کوئی بات لکھ دی، من السنتی الامساک یا من السنتی السواک، تو اگر کسی محدث نے لکھا من السنتی السواک، تو یہ حدیث بھی کیا کہلائے گی؟ بتائیں، یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ یہ حدیث بھی مرفوع حکمی کہلائے گی، کیا کہلائے گی؟ مرفوع حکمی، کیوں مرفوع حکمی کہلائے گی؟ کیونکہ جب انہوں نے کہا من السنتی، تو اس سے کیا بات ثابت ہو گئی جی؟ بتائیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب سنت کہہ دیا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟
لأن الظاہر ان السنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب من السنتی کہہ دیا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، مرفوع ہو جائے گا، لیکن صریح نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نبی صراحتاً نہیں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا تھا یا حکم دیا تھا، صراحتاً نہیں کہا گیا، بس کہا گیا من السنتی السواکو، تو یہ بھی مرفوع حکمی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جمہور محدثین کہتے ہیں، لیکن بعض علماء، بعض محدثین کا یہ ماننا ہے کہ انہو یحتمل سنت الصحابتی، یحتمل سنت الصحابتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ سنت جب بولا جاتا ہے تو سنت کا اطلاق صحابہ کے طریقے پر بھی اور خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ حدیث مرفوع نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے جی، لیکن جمہور محدثین کے یہاں کیا ہے کہ اگر صرف سنت بھی لکھا ہوا ہے کہیں پر کہ من السنت السواک، تو اسے بھی کیا کہا جائے گا، حدیث مرفوع، بتائیں کیا کہا جائے گا، حدیث مرفوع صریح، حکمی صریح کہا جائے گا، ہے نا، کیا کہا جائے گا، سری حدیث مرفوع حکمی کہا جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں صریح نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، حدیث مرفوع حکمی کہا جائے گا اگر کہیں پہ من السنتی لکھا ہوا ہے تو، ٹھیک ہے جی جناب، اب چلیں آگے، اب دیکھیں ہماری دوسری بحث آ جاتی ہے سند متن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے سلیبس میں ہے السند والمتن، ہے نا، جی دیکھیں تعریف السند والمتن وعوارضہما، ہے نا، السند طریق الحدیث وهو رجالہ الذین رووہ، حدیث شریف کے راوی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسے ہی سند کہتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، الاسناد، الاسناد بمعنی ہو، اسناد سند جو ہے وہی اسناد ہے، ٹھیک ہے، وقد یجیء بمعنی ذکر السند، ہے نا، اسناد جو ہے کبھی راویوں کے ذکر کرنے کو بھی کہا جاتا ہے نا، والحکایت عن طریق المتن، اور حدیث تک، متن کے معنی یہاں پہ کیا ہے، متن المتن الحدیث، ہے نا، متن الحدیث، کہ حدیث کے متن تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، ذریعہ جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، اسناد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد متن کسے کہا تھا، من تہا الیہ الاسناد، جہاں پر جا کر سند رک جاتی ہے، سند ختم ہو جاتی ہے، اسے اسناد کا، اسے متن کہا جاتا ہے نا، جیسے جیسے سمعت عمر، ہے نا، سمعت عمر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو یہاں پہ سند کون ہے اور متن کون ہے، جی انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے، اور اس سے آگے جو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ سند ہیں، ٹھیک ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیے کیونکہ آپ سے کوشچن میں تو تعریف ہی پوچھا جائے گا، سمجھ تو آپ رہی ہیں لیکن الفاظ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ من تہا الیہ الاسناد وہ متن ہے، السند، السند طریق الحدیث وهو رجالہ الذین رووہ، یہ سند ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے جی، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سند کے اعتبار سے سند میں اتصال ہوگا، سند میں انقطاع ہوگا، اس اعتبار سے تین قسمیں ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، حدیث کی قسمیں ہیں، ہے نا جی، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں، سوری دو قسمیں ہوتی ہیں، فَإِن لَمْ يَسْقَطْ رَاوٍ مِّنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، مان لیں امام بخاری نے کسی حدیث کو روایت کیا، ٹھیک ہے، تو راوی نمبر ایک امام بخاری کے استاد ہو گئے، پھر کوئی دو، پھر تین، پھر کیا ہوا چار، اور پانچویں پہ کون آ گئے، کوئی صحابی، اور پھر چھٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، تو امام بخاری سے اسٹارٹ ہوا سلسلہ اور سلسلہ ختم، اس سند کہاں پہ ختم ہوئی بتائیں، سند کی انتہا کیا ہے، نبی صلی اللہ نبی علیہ وسلم. کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اب اس بیچ میں یہ جتنے بھی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک راوی بھی گھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب بالکل سلسلہ برابر سے چل رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے، متصل، ٹھیک ہے، حدیث متصل اسے کہیں گے، کیونکہ کوئی بھی راوی بیچ سے غائب نہیں ہوا ہے نا، فَإِن لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِّنَ الْبَيْنِ، درمیان میں سے کوئی بھی راوی غائب نہیں ہو، گرے نہیں، تو وہ حدیث متصل کہلاتی ہے،
وَيُسَمَّى عَدْمُ السُّقُوطِ اتصالاً، اور نہ گرنے کی وجہ سے کسی راوی کے ساقط نہ ہونے کو اتصال کہتے ہیں۔ اتصال کے معنی ہی ہوتا ہے مل جانا، ہے نا؟ تو متصل کے معنی کیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو اسے حدیث متصل کہتے ہیں۔ حدیث منقطع کسے کہتے ہیں؟ وَإِن سَقَطَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ۔ مان لیں امام بخاری نے بیان کرنا شروع کیا، اپنے استاد کا نام لیا، اس کے بعد استاد کے استاد کا نام نہ لے کر کے ان کے استاد کا نام لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بیچ سے 2 نمبر کو کیا کیا بتائیں؟ 2 نمبر کو غائب کر دیا، ایک کے بعد 3 پہ چلے آئے، تو اسے کیا کہیں گے؟ حدیث منقطع، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح کیا کیا، 2 کو بھی غائب کیا اور 3 کو بھی غائب کر دیا، ڈائریکٹ 4 پہ چلے آئے، تو اسے کیا کہیں گے؟ حدیث منقطع، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ بیچ سے جو سلسلہ تھا بالکل جڑا ہوا تھا ایک سے دوسرے کے ساتھ، وہ کیا ہوا؟ بیچ میں کٹ گیا، تو اسی لیے اسے حدیث منقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سند کے اعتبار سے ہے، یہ سند کا معاملہ ہے، متن کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں معلق کسے کہتے ہیں؟ یہ معلق جو ہے نا، یہ منقطع کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے بتائیں؟ منقطع کی ہی قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ منقطع کی قسم میں سے معلق بھی آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، والسقوط اما ان یکون من اول السند، اگر اسٹارٹنگ میں ہی کیا ہو گیا؟ سند کے ابتدا میں ہی اگر کیا ہو گیا؟ کوئی راوی غائب ہو گیا تو اسے معلق کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ یہ حدیث کیا ہے؟ معلق ہے نا؟ یعنی سند کے شروع سے ہی ایک راوی ساقط ہو جاتا ہے، جی۔ اور کیا ہوتا ہے؟ والساقط قد یکون واحدا وقد یکون اکثر، کبھی ایک راوی ہوتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ راوی بھی ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ پوری سند ہی حذف کر دی جاتی ہے، جیسے کہ مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم لوگ ہی ہے نا، یا آپ لوگ ہی جب مسجد میں تقریر کرنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ سلسلہ کہاں گیا؟ سند کہاں گیا بتائیں؟ سند کہاں گیا آپ کا؟ غائب ہو گیا نا، پوری کی پوری سند آپ نے ساقط کر دی، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث بتائیں، اسے معلق۔ کیا کہیں گے؟ معلق کہیں گے، ہے نا؟ کہ جس میں سند کی ابتدا میں سے کسی کو ساقط کر دیا جائے، جیسے مان لیں یہاں پہ کیا ہوا؟ امام بخاری کیا کریں؟ کوئی حدیث بیان کریں اور 1 نمبر کو ہی غائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ 2 نمبر بھی غائب، 3 نمبر بھی غائب، 4 نمبر بھی غائب کر دیں، اور ڈائریکٹ کسی صحابی کا نام لے لیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا نام لے لیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حدیث معلق ہو جائے گا، ہے نا؟ اسٹارٹنگ میں سے اگر ایک بھی راوی غائب ہوا یا ایک سے زیادہ راوی یا پورا کا پورا راوی غائب کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، پوری سند ہی غائب کر دی، تو وہ حدیث معلق کہلائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ معاملہ ہے معلق کا، ہے نا؟ چلے، انقطاع میں کیا ہوتا ہے کہ درمیان سے کوئی غائب ہوتا ہے، درمیان سے راوی غائب ہوتا ہے، منقطع۔ اور منقطع کی ایک قسم کیا ہوتی ہے؟ ابتدا سے ہی اگر غائب کر دے تو اسے کیا کہیں گے بتائیں؟ معلق۔ معلق کہیں گے، بس یہی ہے۔ چلے، اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات یہ بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم شارٹ میں بیان کریں، ہو سکتا ہے کہیں پوچھ دے آپ سے تو پھنس نہ جائیں آپ۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں تعلیقات البخاری، کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے جو تراجم ہیں، تراجم بخاری کسے کہتے ہیں بتائیں؟ عنوان کو، ہے نا؟ کسی بھی باب کو انہوں نے لکھا تو اس کے اوپر عنوان دیا نا ایک، بتائیں، ہے نا؟ کوئی بھی باب انہوں نے لکھا، جیسے کتاب الصلاۃ میں کوئی باب لکھ رہے ہیں، ہے نا؟ باب الطہور لکھ رہے ہیں، یا کیا لکھ رہے ہیں، جیسے مان لیں فاتحہ خلف الامام لکھ رہے ہیں، کوئی بھی باب وہ لکھ رہے ہیں، تو اس کا جو عنوان دیتے ہیں نا اوپر میں، ہیڈ لائن، تو اسے کیا کہتے ہیں بتائیں؟ اسے عنوان۔ تراجم کہتے ہیں۔ تراجم البخاری اگر کہا جائے تو اس کا مراد مطلب کیا ہوتا ہے؟ یراد بالتراجم العناوین، سمجھ گئے نا جی؟ تو اب کیا کرتے ہیں امام بخاری کے زیادہ تر جو عنوان وہ ڈالتے ہیں اوپر میں، ٹاپک ڈالتے ہیں، ہیڈ لائن ڈالتے ہیں، وہ کسی نہ کسی حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی حدیث کا کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑا ہوتا ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تعلیقات بخاری ہے، یہ جو تراجم بخاری، یہ جو وہ حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے جی، اس کا کیا حکم ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر، یعنی جو ان کی صحیح البخاری ہے، صحیح روایت کو جمع کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اس لیے بخاری کی جو معلق روایات ہیں ان کو بھی متصل کے حکم میں مانا گیا ہے۔ کیا مانا گیا ہے بتائیں؟ متصل کے حکم میں مانا گیا ہے نا؟ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيدِهِ إِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْهَا مُسْنِدًا فِي مَوْضِعٍ آخر من کتابه۔ جی، کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی جو معلق روایات ہیں وہ مسند کے درجے کو تو نہیں پہنچیں گی، ہاں اگر امام بخاری کسی معلق روایت کو دوسری جگہ سند کے طور پر سند کے ساتھ ذکر فرما دیں تو معلق مسند کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ اڑ گیا اوپر سے؟ بتائیں جی، کیا سمجھ میں آیا، بتائیے کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ اس میں جب بخاری کوئی باب کا ہیڈنگ باندھتے ہیں ہاں تو اس کا ایک حدیث لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسے تعلیقات البخاری ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب تعلیقات البخاری کا حکم کیا ہے؟ تو دو باتیں انہوں نے کہیں۔ کیا بات کہی؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو حدیث کا ٹکڑا انہوں نے لایا ہے نا، اس کو وہ کسی دوسری جگہ پر، اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ پر کہیں پر، یا اسی باب کے اندر وہ کیا کریں، سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر دیں، ٹھیک ہے، سند کے ساتھ۔ وہ جو ٹکڑا اوپر میں عنوان کے طور پہ انہوں نے ڈالا ہے اس کو سند کے ساتھ کہیں پر بیان کر دیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بتائیں وہ کیا ہو جائے گا؟ حدیث، جی وہ حدیث مسند کے درجے کو پہنچ جائے گی، ہے نا؟ یعنی جو اس حدیث کی سند ذکر کی گئی ہو۔ اور اگر وہ حدیث ایسی ہے کہ کہیں پر بھی پورے بخاری کے اندر امام بخاری نے کہیں پر بھی اس حدیث کا جو ٹکڑا وہاں پہ ذکر کیا اس کی سند کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا ہے، تو وہ حدیث مسند کے درجے پر نہیں پہنچے گی، ہے نا جی۔ لیکن اس کو اس معلق حدیث کو بھی متصل کے حکم میں مانا جائے گا۔ کیوں متصل کے حکم میں مانا جائے گا؟ کیوں متصل کے حکم میں مانا جائے گا؟ اس لیے مانا جائے گا کیونکہ یہ کہتے ہیں صاحب کتاب، کیونکہ اس کتاب کے اندر یعنی بخاری کے اندر امام بخاری نے جتنی بھی حدیثیں لائی ہیں وہ صحیح حدیثیں ہی لائی ہیں، لہٰذا ان پر اعتبار کرتے ہوئے کہ امام بخاری نے اگر باب کے عنوان کے لیے بھی کوئی حدیث لائی ہے تو وہ صحیح ہی ہوگی، یہ مان کر کے اس کو متصل کے حکم میں مان لیا جائے گا، حالانکہ وہ کیا کہلائے گی؟ معلق کہلائے گی۔ معلق کیوں کہلائے گی وہ؟ کیوں معلق کہلائے گی وہ؟ جی کیوں معلق کہلائے گی؟ بتائیں جلدی جلدی بولیں نا، کیوں معلق کہلائے گی؟ ہاں سند کا ذکر نہیں ہے اسی لیے معلق کہلائے گی، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ اب اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں، چلیں اب آ جائیں مرسل۔ مرسل حدیث کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھ رہے تھے کس کی؟ منقطع حدیث کی۔ حدیث منقطع کی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ بتائیں، تقسیم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی قسم کیا بیان کی حدیث منقطع کی؟ جی حدیث منقطع کی سب سے پہلی قسم کیا بیان کی گئی؟ معلق، ہے نا؟ تو ہاں، اب دوسری قسم بیان کر رہے ہیں مرسل۔ حدیث مرسل جو ہے یہ دوسری قسم ہے۔ وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِ فَالْحَدِيثُ مُرْسَل۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث منقطع ہے نا جس کے آخر سے، سند کے آخر سے تابعی کے بعد آنے والا راوی ساقط ہو گیا ہو، تو اس طرح کے، ہے نا، وَهَذَا الْفِعْلُ إِرْسَالٌ، تو اس فعل کو ارسال کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جائے گا۔ تو تابعی کے بعد کون آئے گا؟ جی صحابی۔ تو کیا پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو صحابی اس میں سے غائب ہیں، ہے نا، تابعی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی تابعی ہے جیسے مان لیں حسن بصری ہیں، ان حسن ابن بصری، ٹھیک ہے، ان حسن ابن بصری یقول یا قال، یا کہہ رہے ہیں ان حسن بصری ان رسول اللہ، تو بیچ سے صحابی غائب ہو گیا۔ اب حسن بصری تو اللہ کے رسول سے کبھی ملے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ بیچ سے جو صحابی تھے وہ غائب ہو گئے، تابعی نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو بیان کر دیا، تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث مرسل۔ ہاں،
تو اگر ابتدا سے غائب ہو، سند ابتدا سے غائب ہو تو اسے کیا کہیں گے اسٹارٹنگ میں؟ معلق معلق. ہاں، اور آخر سند میں اگر معلق سقوط ہو، آخر سند میں سقوط ہو تو اسے مرسل کہیں گے. بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات نہیں سمجھ نہیں پا رہا میں، بہت آواز کٹ رہی ہے آپ کی. آپ مجھے میسج کر دیجیے، آپ کی آواز آ نہیں رہی ہے صاف. چلیں. قال رسول اللہ، جیسے کسی تابعی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حدیث مرسل کہلائے گی. اب کہنا ہے قد یجیء المرسل والمنقطع بمعنی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرسل منقطع ایک ہی معنی میں آ جاتے ہیں. والاصطلاح الاول اشہر، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی منقطع الگ چیز ہے اور مرسل الگ چیز ہے نا. مرسل جو ہے منقطع کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، تو مرسل کل ہو گیا، یہ منقطع کل ہے، اور مرسل کیا ہے اس کا جز ہے. جی چلے. اب مرسل کا حکم کیا ہوتا ہے؟ التوقف عند جمہور العلماء، ہے نا. جمہور علماء کے نزدیک کیا ہے کہ حدیث مرسل پر توقف کیا جائے گا. مطلب کیا ہے توقف کا؟ کہ اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، حکم ثابت نہیں کیا جائے گا، ہے نا. ہاں، حدیث تو ہے لیکن اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا جائے گا حدیث مرسل سے، ہے نا. لِأَنَّهُ لَا يُدْرِي ان الساقط ثقتاً اولا. ٹھیک ہے، اولا ثقتاً اولا. تو کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں حدیث مرسل سے کسی بھی حکم کو نکالا جائے گا، حکم کو ثابت نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کیونکہ جس کو انہوں نے ساقط کیا ہے نا، تابعین نے جس صحابی کا نام نہیں لیا، تو وہ صحابی ثقہ تھے یا نہیں تھے، یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا نا. تو اسی لیے کہا کہ ساقط ہونے والا راوی جو ہے وہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں چل پائے گا. اس لیے ٹھیک ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ حدیث مرسل سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو ابھی یاد رکھیں گے تو آپ کو اصول فقہ میں بھی یہ چیز کام آئے گی، کیونکہ اصول فقہ میں یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ کس حدیث سے شریعت کا حکم لیا جائے گا، کس سے نہیں لیا جائے گا، وہ ساری چیزیں وہاں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. اب حضرت مرسل حدیث کا مقبول ہے یا مردود ہو گیا؟ دیکھیں مردود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مردود مقبول کی قسمیں ہم آگے پڑھیں گے ویسے، لیکن یہ مردود بھی نہیں ہوتی ہے نا. لیکن اس سے تو کوئی حکم، ہاں یہ حجت نہیں ہے کیا سر؟ ہاں، یہ اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، شرعی حکم ثابت نہیں کیا جائے گا اس سے، ہے نا. ہاں، جی کیونکہ جی جو راوی ساقط ہوا ہے وہ کیسا تھا، اس پر اعتماد نہیں ہے نا. پتہ نہیں وہ ثقہ تھا کہ نہیں تھا، تو اس شبے کی وجہ سے اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. ہم چلیں. اب اس میں اختلاف آ جاتا ہے نا، اختلاف آ جاتا ہے فقہ کے معاملے میں، وہ الگ ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں، امام مالک، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیسا بھی حدیث مرسل ہو اس سے حکم ثابت کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہر حال میں وہ حدیث قابل قبول ہوگی. کیونکہ کوئی اگر تابعی ہے اور وہ کسی راوی کو ساقط کر رہا ہے تو وہ ثقہ ہے، اسی لیے ساقط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ثقہ نہ ہوتا اور وہ راوی صحیح نہ ہوتا تو اس کو ساقط کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی بات لکھی ہوئی ہے. وہ یقولون، یقولون سے مراد کیا ہے؟ امام مالک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، رحمہم اللہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں لوگ یہ کیا کہتے ہیں؟ انما ارسلہ لکمال الوثوق والاعتماد، کہ چونکہ تابعی کو مکمل اعتماد تھا صحابی کے اوپر کہ وہ بالکل ثقہ تھے، اس لیے اس کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. ہاں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ، اگر وہ صحیح راوی نہ ہوتے، ثقہ راوی نہ ہوتے، تو پھر وہ ارسال نہیں کرتے، مرسل حدیث نہ لاتے. وَلَمْ يَقُلْ، اور یہ نہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. کیونکہ جو تابعی ہیں ان کو بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا خوف ہوتا ہے نا. تو وہ کسی غیر ثقہ صحابی کی وجہ سے یا غیر ثقہ راوی کی وجہ سے حدیث مرسل نہ کہتے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک. خیر. اب امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ ان اعتزد بوجہ آخر مرسل او مسند وان کان ضعیفا قبل. ٹھیک ہے،
ابھی امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر جو حدیث مرسل ہے اس کی تائید میں ہے نا، اعتزلہ کے معنی کیا ہے؟ تائید میں، اس کی تائید میں کوئی حدیث مرسل کسی دوسرے حدیث مرسل سے یا مسند سے ہو رہی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کو قبول کیا جائے گا، خواہ وہ دوسری روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر اس حدیث مرسل کے علاوہ کوئی دوسری حدیث مرسل بھی آ رہی ہے سیم، یا کسی سند والی حدیث سے آ رہی ہے وہی حدیث، ٹھیک ہے، تو اس کو ضعیف بھی ہو تب بھی اس کو مان لیا جائے گا، قبول کر دیا جائے گا، ہے نا، یہ کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ دونوں طرف چلتے ہیں، قولان ان کے بارے، ان کے دونوں قول ہیں، کبھی وہ امام مالک امام حنیفہ کے ساتھ چلتے ہیں اور کبھی امام شافعی کے ساتھ چلتے ہیں، بس یہی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی جناب۔ اب آ جائیں حدیث معضل۔ معضل کسے کہتے ہیں، ہے نا، یہ بھی کس کی قسم ہے؟ حدیث معضل بھی حدیث منقطع کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مِنْ أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ، اگر بیچ سند میں سے کوئی چیز ساقط ہو جائے، فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ اثْنَيْنِ مُتَوَالِيًا يُسَمَّى مُعْضَلًا، اگر دو راوی لگاتار ساقط ہو جائے بیچ سند میں سے تو اسے معضل کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اول سند سے اگر راوی ساقط ہو تو کیا کہیں گے؟ بتائیں جلدی سے، اول سند تو کیا کہا جائے گا اسے؟ معلق معلق کہا جائے گا، بہت اچھا۔ آخر سند سے غائب ہو تو مرسل 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 کہا جائے گا، اور اسنائے یعنی درمیان سے اگر غائب ہو تو اسنائے سند سے تو کیا کہا جائے گا؟ معضل معضل کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک راوی نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم دو لگاتار راوی، ٹھیک ہے، دو راوی لگاتار غائب ہو جائیں، ہے نا، تب وہ معضل کہلائے گا، ہے نا جی۔ جیسے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر راوی تھے اور بیچ سے 3 اور 4 دونوں غائب ہو گئے، 1 نمبر 2 کے بعد ڈائریکٹ 5 نمبر آ گئے، تو یہ کیا حدیث کہلائے گی؟ حدیث بتائیں، معضل معضل کہلائے گی، ہے نا، حدیث معضل کہلائے گی، بہت اچھا۔ اب دیکھیں منقطع، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، ہے نا، او اکثر من غیر موضع واحد یسمى منقطعا، کہ وہ حدیث جس کی سند سے ایک راوی یا ایک سے زائد راوی مختلف جگہوں سے ساقط ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں کہ لگاتار ساقط ہو گئے، ہے نا، بلکہ مختلف جگہوں سے، مان لے کہ 1 2 3 4 5 تھا، 2 نمبر غائب ہوا، پھر 3 نمبر ہے، 4 نمبر غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر 5 نمبر ہے اور 6 نمبر غائب ہو گیا، پھر 7 8 ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ حدیث منقطع، ٹھیک ہے۔ وعلی ہذا یکون المنقطع قسما من غیر المتصل، ہے نا جی۔ تو پھر کیا کہا جائے گا اس اعتبار سے؟ وعلی ہذا یکون المنقطع، کہ منقطع متصل کے علاوہ ایک قسم مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں، ایک حدیث منقطع ہم نے پڑھا کہ متصل ایک ہوتی ہے، دوسری حدیث منقطع ہوتی ہے، یہ چیز ہم نے پڑھی تھی، بتائیں جی جی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اب پھر ہم نے جب حدیث منقطع کی قسمیں پڑھنی شروع کی تو معلق پڑھا، پھر مرسل پڑھا، پھر معضل پڑھا، پھر ایک منقطع آ گیا، تو کیا یہ وہی منقطع ہے جس کی ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی الگ منقطع ہے یہ؟ جی یہ الگ منقطع ہے الگ ہے نا، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ وقد یطلق المنقطع بمعنى غیر المتصل، منقطع حدیث کو غیر متصل بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے، مطلقاً شاملا لجمیع الاقسام، ہے نا، یعنی وہ حدیث منقطع نہیں لکھا ہوگا، وہاں پہ کیا لکھا ہوگا؟ حدیث غیر المتصل، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوگا۔ حدیث غیر المتصل کسے کہتے ہیں یہ بتائیے، ٹھیک ہے، تو یہ کہا ہوگا۔ وبهذا المعنى يجعل مقسما اي انه لا يكون قسما واحدا بل يشتمل على جميع اقسام الانقطاع، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی منقطع کو غیر متصل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اوپر میں کیا گیا، اس معنی کے اعتبار سے منقطع کو مقسم قرار دیا جائے گا، اور معلق، مرسل اور معضل وغیرہ یہ ساری جو ہیں اس کی قسمیں بنیں گی، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ۔ چلیں، تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ حدیث مرسل کیا ہوتا ہے، حدیث معلق کیا ہوتا ہے، حدیث متصل منقطع، پھر اس کے بعد
वो सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, चले तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आ जाए आगे। अब ये कह रहे हैं कि इनक़िता का तरीका आपको पता कैसे चलेगा कि बीच से कोई गायब है। हाउ कैन यू नो, कैसे जानोगे भाई कि बीच से कोई गायब हो गया है। ठीक है, तो अब उसका तरीका बता रहे हैं। वयुअरफुल इनक़िता व सुक़ूत अर्रावी बिमारिफति आदमिल मुलाक़ात बैन अर्रावी वल मरवी अन्हु, कि इनक़िता का पैस कैसे पता चलेगा कि कोई साक़ी रावी गायब है, कि रावी और मरवी के दरमियान मुलाकात है या नहीं है, ये जान करके। ठीक है, अब ये कैसे जाना जाएगा कि मुलाकात है कि नहीं, दोनों मिले हैं कि नहीं, ये जाना जाएगा इम्मा बिआदमिल मुआसरा, कि दोनों का जमाना ही अलग है। मान लें एक जो है 250 के हैं और दूसरे जो है 150 में इंतकाल कर गए थे। ठीक है, और दूसरे 250 में पैदा ही हुए थे, तो इन दोनों में मुलाकात हो सकती है कभी, बताएं, आलम अरवाह के अलावा? नहीं। या तो आलम अलस्त में मुलाकात हुई होगी, या फिर ये आलम बरज़ख में मुलाकात होगी इनकी। ठीक है, दुनिया में तो इनकी मुलाकात मुमकिन, हाँ, दुनिया में इनकी मुलाकात मुमकिन नहीं है। तो जब दुनिया में मुलाकात मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच से कोई ना कोई गायब हुआ है। ठीक है, अगर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर पे है, तो इसका मतलब है बीच से कोई रावी गायब है ना। या औ अदमिल इज्तिमा वल इजाज़ा अन्हु बिहुक्म इल्म तारीख अल मुबय्यन लिमवालिद रुवात वफ़यातिल खैर। अब कह रहे हैं औ अदमिल इज्तिमा, दूसरा तरीका क्या है जानने का? दूसरा तरीका क्या है कि दोनों कभी मिले कि नहीं मिले, दोनों का कभी इज्तिमा हुआ कि नहीं हुआ। मान लें एक रहते थे कूफा के अंदर, ठीक है, दूसरे रहते थे मक्का के अंदर। अब कूफा वाले कभी मक्का गए ही नहीं, और जो मक्का में रावी रहते हैं वो कभी कूफा आए ही नहीं, तो दोनों में तो मुलाकात हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, क्योंकि फोन तो था नहीं उस टाइम पे कि मोबाइल से कॉल लगा के बात कर लिया हो कि फलानी हदीस आपके पास है, हमें बता दीजिए, तो वो तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो लिहाजा पता क्या चला, अगर कूफा का कोई रावी है जो 1 नंबर पे है, और वो रिवायत कर रहा है किससे, मरवी अनहु कौन है, मक्के का कोई रावी, ठीक है, जो 2 नंबर पर है ना, और दोनों में कभी मुलाकात ही नहीं हुई है, दोनों न ये कभी मक्का गए ना वो कभी कूफा आए, तो पता क्या चला कि बीच से कोई ना कोई रावी गायब है। ठीक है, जो इनसे भी मिला है और कूफा जा करके इनसे भी मिला है, वो बीच का रावी गायब है। समझ गए जी? तो ये 2 तरीका हो गया ना, कि दोनों का जमाना अलग अलग है तो भी आपको पता चल जाएगा कि इनक़िता है। दूसरा क्या है कि दोनों कभी मिले ही ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इनक़िता है। ठीक है जी। तीसरा तरीका बता रहे हैं, वल इजाज़ा अनहु, इजाजत नहीं मिली हो उससे। क्योंकि आपको पता है, जिन लोगों ने हदीस पढ़ी होगी, तो हदीस में एक चीज होती है इजाजत, होता है ना, बताएं जी, कि फजीलत की है आप लोगों में से किसी ने जी? बताएं जनाब, किसी ने फजीलत की है जी? नजरुल इस्लाम साहब, तो उसमें एक जी चीज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत, है ना, इजाजत मिलती है कि आप हदीस को रिवायत कर सकते हैं। तो रावी ऐसा है, एक रावी है 1 नंबर पे, दूसरा रावी है 2 नंबर पे, मरवी अनहु है ना, और ये रावी है। ठीक है, रावी और मरवी अनहु के दरमियान रिश्ता ऐसा है कि मरवी अनहु ने कभी भी रावी को हदीस बयान करने की इजाजत ही नहीं दी है। तो जब इजाजत नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच से कोई रावी गायब है ना, जिसने मरवी अनहु से हदीस की इजाजत ली थी, और फिर उस रावी ने, ठीक है, उस रावी ने इस रावी को इजाजत दी। समझ रहे हैं? तो बीच से कोई रावी, सर आपके सिलसिले की वहां से कोई आवाज आ रहा है बिल्कुल। म्यूट कर लें आप लोग। हाँ, अकबर अली साहब म्यूट कर लें, ठीक है। तो अब आवाज आ रही है ना क्लियर, बताएं? जी आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बीच से क्या है, कोई रावी गायब है ना, क्योंकि जो मरवी अनहु है उसने इस रावी को, 1 नंबर रावी को, कभी इजाजत ही नहीं दी हदीस बयान करने की। ठीक है, और ये हदीस बयान कर भी रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बीच में कोई ऐसी कड़ी है ना, जिसने इस रावी को इजाजत दी हदीस बयान करने की, और उस कड़ी ने इससे भी इजाजत ली थी, 2 नंबर से भी, है ना, तो बीच से कोई गायब है। तो ये 3 तरीके इन्होंने बताए
کہ آپ 3 طرح سے پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ انقطاع ہوا کہ نہیں ہوا، ہے نا. اور یہ تینوں طریقے آپ کب کب جانیں گے ان کو؟ جی، جب آپ کو تاریخ کا علم ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا کون راوی کب پیدا ہوئے، ان کی وفات کا علم ہوگا، ہے نا. اسی طرح ان کے علم حاصل کرنے کا علم ہوگا کہ کون کب کہاں گئے، ان کے سفر کا علم ہوگا. تب آپ کو پتا چلے گا کہ انقطاع ہے یا نہیں ہے. کلیئر ہوا؟ بتائیں، سمجھ میں آ گیا نا یہ انقطاع کیسے پہچانیں گے؟ جی جی تو بس یہی ہے. چلیں جناب، ٹھیک ہے، تو آج یہیں تک رہنے دیں. جی بتائیں جی آپ ٹھیک لوگ. ہے ٹھیک ہے. آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ کھینچ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، 3 سے 4 کلاسز میں آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. صبح کون سی کلاس ہوگی؟ 2 بجے سے؟ صبح کل کون سا صبح دن ہے 2 بجے کل؟ سے ہوگی. جی شمار ہے. 2 بجے. اچھا 2 بجے تو وہ کلاس چل رہی ہے نا، وہ والی.